اسٹوری ورلڈ میں خوش آمدید دوستو، آج آپ کے لیے ایک پیاری سی اور کہانی کے ساتھ حاضر ہیں۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ دو بڑے پہاڑوں کے درمیان ایک چھوٹے سے گاؤں میں ماریا نام کی ایک نوجوان لڑکی رہتی تھی۔ وہ اپنے دن باہر کی تلاش میں گزارنے کے علاوہ اور کچھ پسند نہیں کرتی تھی، اور اس کا پسندیدہ کام پرندوں کو دیکھنا تھا۔ بارش کے ایک دن جب بوندیں اس کی کھڑکی پر ٹپک رہی تھی، ماریا نے دیکھا کہ باہر ایک درخت کی شاخ پر ایک چھوٹا سا پرندہ بیٹھا ہے۔ چمکدار بھنورے پنکھوں والی چڑیا، ایک خوبصورت چڑیا، اداس موسم کے باوجود خوشی کا گیت گا رہی ہے۔ ماریا مسحور ہو گئی۔ اس نے اپنا رین کوٹ پکڑا اور قریب سے دیکھنے کے لیے باہر بھاگی۔ پرندہ اس کی موجودگی کا احساس کرتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہوا اور ایک نرم ہیلو ٹویٹ کیا۔ جیسے ہی ان کے ارد گرد بارش برسنے لگی، ماریا اور چڑیا تیز دوست بن گئے۔ انہوں نے ایک ساتھ وقت گزارا، گاؤں کی سیر کرتے ہوئے کھڈوں میں کھیلتے۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے، ماریا اور چڑیا، جیسے اس نے میلوڈی کا نام دیا، لازم و ملزوم ہوتے گئے۔ انہوں نے مہم جوئی کی، طویل گفتگو کی اور یہاں تک کہ راز بھی بانٹے۔ ایک دن ایک شدید طوفان آیا، تیز بارش اور تیز ہوائیں۔ ماریا میلوڈی کے بارے میں فکر مند، اپنی حفاظت کے خوف سے، لیکن جب اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو اس نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا پرندہ شاخ پر بیٹھا بہادر گیت گا رہا ہے۔ ماریا مسکرائی، یہ جان کر میلوڈی ٹھیک ہے، اور جب اس نے پرندے کی دھنیں سنی تو اسے اپنے اوپر سکون کا احساس محسوس ہوا۔ اس دن سے ماریا اور میلوڈی صرف دوست نہیں تھے، وہ رشتہ دار روح تھے جو بارش اور گانے کی محبت سے جڑے ہوئے تھے۔ اسی طرح بہت ہی ان دونوں نے آپس میں وقت گزارا۔ وقت گزرتا گیا، پرندہ اور ماریا ایک دوسرے سے مانوس ہوتے گئے۔ لیکن ایک دن ماریا نے دیکھا کہ پرندہ شاخ پر موجود نہیں۔ اس دن طوفان اور بارش بہت زیادہ ہو رہی تھی۔ ماریا میلوڈی کی وجہ سے فکر مند ہو رہی تھی کہ وہ آج اس کو شاخ پر بیٹھا نظر نہیں آ رہا۔ کافی دیر اس کا انتظار کیا، لیکن وہ واپس نہیں آیا۔ ماریا پریشان ہو کر بیٹھ گئی کہ آخر میلوڈی کہاں چلی گئی۔ صبح ہوئی، ماریا پھر کھڑکی کی طرف دیکھتی رہی، شاید میلوڈی اب واپس آ جائے، لیکن ایسا کچھ نہ ہو سکا۔ اس نے دل میں عزم کیا کہ میں کچھ بھی ہو میلوڈی کا انتظار کروں گی، کیونکہ وہ اس کے ساتھ بہت حد تک مانوس ہو چکی تھی۔ انتظار کے دن گزر گئے۔ کافی دن گزرنے کے بعد ایک دن پھر ماریا نے اسی طرح کی کچھ دھن اسی درخت کے پاس سننے کو ملی۔ ماریا بھاگی گئی، دیکھا کہ یہ کس کی آواز ہے، اور جب اس نے جا کر دیکھا تو میلوڈی واپس آ چکی تھی، اور میلوڈی کو دیکھ کر ماریا کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس وقت ماریا کو یہ احساس ہوا کہ کاش یہ بھی ہماری طرح بول سکتے، اور میں اس سے پوچھتی کہ اتنے دن کہاں رہی، کس حال میں رہی اور کس کے ساتھ رہی۔ لیکن افسوس کہ ہم پرندوں کی، جانوروں کی آوازیں محسوس کر سکتے ہیں، ان کے انداز سے کہ وہ کیا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں، ہم صرف محسوس کر سکتے ہیں۔ لیکن میلوڈی کو واپس پا کر میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ میرا دل چاہا کہ میں اس کو اپنے کاندھوں پہ بٹھاؤں اور اس کو پھر پہاڑوں کی سیر کروانے کے لیے لے جاؤں، لیکن ساتھ ہی جب میں نے اس کے دیکھا تو ایک اور پرندہ اس کے ساتھ ہی آ بیٹھا،
اور اس کو دیکھ کر میلوڈی بہت مانوس ہو رہی تھی، اس کے ساتھ چہچہا رہی تھی، اس کے ساتھ پیارے پیارے پیار بھرے گیت گنگنا رہی تھی، اور ان دونوں کا دیکھ کر میرا دل اور بھی خوش ہو گیا، کیونکہ میلوڈی بھی لگتا تھا کہ اپنے کسی پیار کے بندھن میں بندھ گئی ہے۔ تو اسی طرح مجھے ایک اور دوست مل گیا، اور اسی طرح وہ روزانہ رات کو، شام کو، صبح کو جب بھی وہ اس شاخ پر آ کر بیٹھتے تو گنگناتے، گیت گنگناتے، چہچہاتے، موسم کا لطف اندوز اٹھاتے اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھا وقت گزارتے، اور ماریا کو یہ سب چیزیں دیکھ کر بہت خوشی ہوتی اور اس کا وقت بھی بہت اچھا گزرتا تھا، اور ان کے دانے کا، ان کے پانی کا اہتمام کرتی تاکہ وہ خوشی خوشی اسی جگہ پر رہیں، یہاں پر اپنا گھر بنائیں اور اس کے علاوہ اور کسی جگہ پر نہ جائیں، کیونکہ ماریا کو معلوم تھا کہ اگر میلوڈی اب چلی گئی تو وہ پھر سے اداس ہو جائے گی، اسی وجہ سے اس نے ان کا گھونسلہ بنایا اور ان کے رہنے کا اہتمام کیا، اور سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی کہانی، امید کرتا ہوں آپ کو آج کی سٹوری بھی پسند آئی ہوگی۔ اگر اچھی لگے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ سٹوری میں، اللہ حافظ۔